نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ آج پاکستان میں ایک طرف شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس چلتا رہا تو دوسری جانب متنازع آئینی ترامیم منظور کروانے کے لیے جوڑ توڑ کی سیاست جاری رہی۔ ایس ٹی او کے اجلاس پر دنیا کی نظریں لگی تھیں اور آئینی ترامیم پر پاکستانیوں کی۔ ایس ٹی او پر ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے، لیکن پہلے آئینی ترامیم جن کے حوالے سے صرف پاکستان تحریک انصاف اور وکلاء کی کثیر تعداد ہی وسوسوں کا شکار نہیں بلکہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ بھی فکر مند ہیں، کیونکہ بظاہر یہ آئینی پیکج جو ہے حکمراں اتحاد یعنی کہ پاکستان کی جو پرانی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے محدود سیاسی مقاصد کے لیے لا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت نے اصل آئینی مسودہ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے۔ بقول اسد قیصر صاحب پرانا مسودہ جو ہے ابھی تک برقرار ہے، جس میں بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ کم کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو آئینی پیکج لے کے آ رہے ہیں اور حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، ابھی تک جو ہے نا جو اوریجنل مسودہ ہے اس کو چھپائے رکھا گیا ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کو مزید سکویز کرنا، اس کو مزید جو ہے نا کم کرنا آئین کے تحت اس پہ پورا کام ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ سوال اہم ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے نام پر بنیادی انسانی حقوق کو کم اور اعلیٰ عدلیہ کو زیر دست تو نہیں بنایا جا رہا؟ کیا ان ترامیم کے بعد جن کے خد و خال آج بھی عوام کے سامنے نہیں، ہماری اعلیٰ عدلیہ کو آزاد و خود مختار عدلیہ کہا جا سکے گا؟ کیا ان ترامیم کے بعد حکومت جیسے چاہے منمانی کر سکے گی، جب چاہے انتخابات کروائے، جسے چاہے انتخابات سے باہر رکھے، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ جیسے چاہے کھیلے، اور اگر فیصلے مرضی کے مطابق نہ ہوں تو قانون ہی تبدیل کروا دے؟ سوالات بے شمار ہیں اور قوم جوابوں کی منتظر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم ایک نامکمل پارلیمنٹ کے ذریعے کروائی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی آج بھی مکمل نہیں، لیکن حکمراں اتحاد قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ ترامیم کرانے کے لیے جو ہے بضد یہ کام ہر صورت میں 25 اکتوبر سے پہلے ہونا ہے۔ اسی لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کل یعنی کہ بروز جمعرات جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں آئینی ترامیم جو ہیں منظور ہو جانے کا امکان ہے، اگر ساری چیزیں حکومت کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ گزشتہ شب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو ہے ملاقات ہوئی، جس کے بعد پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ جی دونوں جماعتوں کے قائدین آئینی ترامیم کے مسودے پر بڑی حد تک متفق ہو گئے ہیں۔ مولانا نے آج نواز شریف سے بھی ملاقات کر لی ہے۔ دیکھنا یہ کہ مولانا کس حد تک حکومت کے مجوزہ آئینی پیکج کو تبدیل کروا پاتے ہیں، یا پھر وہ زرداری اور شریف خاندان کے طلسم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے آج پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس جو ہے وہ بے نتیجہ ختم ہوا۔ تحریک انصاف اس کمیٹی کا بائیکاٹ کا اعلان پہلے ہی کر چکی ہے۔ اس سوال کا جواب ملنا ہنوز باقی ہے کہ کون سی ترامیم پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہوا ہے۔ کیا آئینی عدالت قائم ہوگی یا سپریم کورٹ میں ہی ایک جو ہے آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا، جو کہ جے یو آئی کا مطالبہ ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا اگلا چیف جسٹس کون ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ یا پھر سینئر ججز کے پینل میں سے کسی ایک جج کو جو ہے منتخب کیا جائے گا؟ اور ایک بڑا سوال یہ پینل میں سے چیف جسٹس کا انتخاب جو ہے اس کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اگر بات پاکستان تحریک انصاف کی ہو تو یہ جماعت اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود حکومت کو چیلنج نہیں دے پا رہی جس کی اس سے توقع کی جا رہی تھی۔ حکومت نے ایس سی او اجلاس سے پہلے یا اس کے دوران پی ٹی آئی کے حوالے سے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ عمران خان سے پسند کے ڈاکٹروں سے ملاقات کا جو ایک معمولی سا مطالبہ تھا اسے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے پرجوش کارکن اپنی موجودہ قیادت کی سیاسی فراست اور حکمت عملی پر کھلم کھلا جو ہے تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ 17 اکتوبر کو احتجاج کا میدان جو ہے پی ٹی آئی سجا پائے گی یا نہیں؟ پی ٹی آئی کے پاس بظاہر راستے محدود ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنی عوامی احتجاجی مہم میں تسلسل برقرار رکھنے میں ناکام ہے، یعنی کہ پاکستانی سیاست میں سوال ہی سوال ہیں۔